بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اپنا عرفہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ، 1 سال کے گناہ معاف، اور اس سے عمر میں برکت بھی ہوتی ہے. 1 سال آئندہ کے گناہ بھی اس سے معاف ہوتے ہیں. تو آپ زندہ رہیں گے تب گناہ معاف ہوگا نا. تو اپنا ہمارا عرفہ ہے، ان کا اپنا عرفہ ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ان کی اپنی عصر کی نماز ہے، ہماری اپنی عصر مغرب عشاء کی نماز ہے. تو کیا بائیں ہاتھ سے نہ ردیف وقف کیا بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر نہیں ہے، اور دائیں ہاتھ سے بہتر ہے. ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء، اور الایمن فالایمن. تو دایاں ہاتھ حضور کا اچھے کاموں کے لیے تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. پلاٹ میں ہم پارٹنر ہیں، اس میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ لوگوں سے پوچھو فیس ویلیو کیا ہے آج، اس کی زکوٰۃ نکالو. آپ اپنے پیسے، وہ اپنے پیسے. والد صاحب بیمار تھے، بکرا دینا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو آپ بکرا بھی دے سکتے ہیں اگر والد صاحب ٹھیک ہونے کے بعد انتقال فرما گئے، اور بکرے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں. اور والد صاحب ٹھیک نہیں ہوئے کہ انتقال ہو گیا، تو آپ پر پھر نہ قربا نہ بکرا ہے، اور نہ آپ کے اوپر کیا ہے، نہ آپ کے اوپر اس کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے فرمایا تھا رمضان میں کہ مغرب تا عشاء لائیو پروگرام ہوگا. ٹھیک ہے، لائیو پروگرام ہوگا مغرب تا عشاء. تو ہفتے کے دن سے شروع کریں گے انشاءاللہ، ہفتے کے دن سے شروع کریں گے انشاءاللہ. میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ دایاں بازو ننگا ہے، 2 لڑکے اس پر چک لگا رہے ہیں. تو امی کو کہو کہ شرعی پردہ کرو، اور فجر سے پہلے، زور سے پہلے اور جمعے کی نماز کے بعد خواب سچا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سچا نہیں ہوتا ہے. مفتی صاحب، آدمی بدنظری سے کس طرح بچے؟ تو نظروں کو نگاہیں نیچی رکھو، یہ اللہ نے قرآن میں علاج بتایا ہے، یہ غضو. تو انشاءاللہ اس سے خیر ہوگا. بدنظری ہو گئی، یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن جو عادت بنا دے اور پابندی سے بدنظری کرے وہ پھر گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. الاصرار علی الصغیرۃ کبیرۃ. معاشی حالت ملک کی بہت خراب ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اکثر سیاسی لیڈر شیطان کے دوست ہیں. نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نہ دعائے قنوت ان کو آتی ہے. اور یہ جب خود حکمرانی میں نہیں ہوتے ہیں، ان کی حکومت یا ہوتی نہیں ہے، ختم ہو گئی، تو مہنگائی کی چیخیں مارتے ہیں، تو غریبوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. جب ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے تو مہنگائی نہیں ہوتی، پھر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ جو بھی حکومت ہوگی انہیں ہمیشہ چیخیں ماری ہوتی ہے کہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے. جب خود حکومت آ گئی پھر یہ چیخیں نہیں مارتے ہیں کہ مہنگائی ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ ڈراتا اور سمجھاتا ہے کہ غربت ہے. آپ خود سارے لوگ سوچ لیں، 30 سے 40 سال پہلے ہم کیسے تھے؟ 30 سے 40 سال پہلے ہم کیسے تھے؟ تو ہمارا اشارے سے مطلب دے. کیوں؟ تو یہ شیطانیت کرتے ہیں سیاسی لیڈر کہ جی غربت ہے. تو 30-40 سال پہلے سونا کس طرح تھا، اور تیل اور بجلی کی یونٹ ہر دور میں یہ مہنگا ہوتا جاتا ہے نا. لیکن بیوقوف غریبوں کو ساتھ ملانے کے لیے چیخیں مارتے ہیں مہنگائی ہے. اب سمجھ گئے؟ اور لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں. 40 سال سے پہلے یہ تمام چیزیں سستی تھی یا مہنگی تھی؟
سستی تھی تو ہر دور میں مہنگی ہوتی ہے، ہر دور میں غریب ہوتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ 40 سال سے پہلے ہم ایک جوتا 50 مرتبہ سیتے تھے، میں خود، اتنی ہماری زمینیں اور جائیدادیں تھیں لیکن ہم سیتے تھے۔ آج سب کے گھروں میں 5 6 جوڑے جوتے کے ہیں، کپڑے کے ہیں، سامان دیکھو، چیزیں دیکھو۔ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو ملک ڈیفالٹ کون کرتا ہے؟ ڈیفالٹر یہ خود حکمران کہہ رہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرض دار ہوتا ہے، اس پر قرضہ ہوتا ہے۔ تو ان کے بچے تو ارب پتی ہیں، خود سب کے، عمران خان کے، نواز شریف کے، زرداری کے، زلفی بخاری کے، علیمہ کے، ترین کے، ان کے گھروں کو دیکھ، فراڈی ہیں سارے جو خود مزوں میں ہیں۔ آپ قریب ملک میں دیکھیں، وہاں یہ تمام چیزیں سستی ہیں۔ کیوں؟ وہاں وزیر مشیر، MNA MPA ان کے خرچے نہیں ہیں، اس لیے۔ یہ ملک کھاتا کیا چیز ہے؟ مشیر، وزیر، MNA MPA اور اوپر کے لوگ، یہ لوگ کھاتے ہیں ملک کو۔ پھر قرضہ اپنی لے لیتے ہیں کہ ہر بچہ قرض دار ہے۔ تم تو ارب پتی بن گئے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں گھروں میں پانی دیتا ہوں ٹینکی بھر کے، کولر میں پانی بیچتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگر اہل کتاب یہودی عیسائی جانور ذبح کرے تو جائز ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، قرآن میں ہے۔ یہ تو مشرک ہیں، حضور کے زمانے میں مشرک تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کافر جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ان کا ذبیحہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے تحریف کے قائل اور حدیث کے بالکل منکر مطلقاً، اور ختم نبوت کی غلط تشریح کرنے والے۔ اگر عورت اپنی بیوی شوہر کے بال صاف کرے، جائز ہے، بیمار ہے، کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، ویسے بھی تو جائز ہے۔ اور مرد عورت دونوں بال صفا اور بلیڈ استعمال کر سکتے ہیں کہ تستحد المغیبہ و تمتشط الشعث۔ بیوی سے بات کرتے وقت اگر انزال ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ مزی ہوتی ہے جو نکلتی ہے پانی کی طرح لہذدار، یہ مادہ ہوتا ہے، تو پانی کی طرح لہذدار مادہ ہوتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، اس میں وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ اگر بات واقعتاً ڈسچارج ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر غسل لازم ہے۔ آدمی قربانی کرے، یہ بڑا اہم سوال ہے، آدمی قربانی کرے یا وہی قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دے؟ یہ جو ایتھیسٹ اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کو اور ہم کو ہدایت عطا فرمائے، تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جتنی قربانیاں کرتے ہو غریب کو پیسے دے دو، تو پھر مسجدیں بھی نہ بناؤ، غریب کو پیسے دے دو، مدرسے بھی نہ بناؤ، غریب کو پیسے دے دو، حج پر بھی نہ جاؤ، عمرے پر بھی نہ جاؤ، غریب کو پیسے دے دو۔ اللہ کے بندو، جو قربانی کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، وہ صدقات و خیرات بھی بہت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں سب کو۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، اس طرح باتیں کرتے ہیں، تو وہ خود اپنی آئی فون کو نہیں دیکھتے ہیں کہ چھوٹا فون رکھ لیں، غریب کو پیسے دے دے، بحریہ ٹاؤن کے بنگلے کو نہیں دیکھتے ہیں، اسلام آباد کے بنگلے کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ خاک سر کیا بات ہے؟ زبردست بات ہے یا نہیں؟ اس کو اپنے موبائل کو نہیں دیکھتے ہیں کہ چھوٹا موبائل خریدے اور یہ غریب کو پیسے دے دے، اپنی گاڑی کو نہیں دیکھتے ہیں، قربانی ان کو نظر آتی ہے۔ قریب کے جناب بیوہ کو جی آٹے کا تھیلا دے دو، مسجد کو سیمنٹ کی بوری مت دو، تو بات جو نئے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں اور جو ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ اس جملے سے امپریس بھی ہو جاتے ہیں، متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، غریبوں کے لیے یہ ہے نا نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، قسم کا کفارہ، قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، اور زکوٰۃ اور زمین کی زکوٰۃ اور عشر، اور وہ منت جو آپ نے مانی ہے وہ، اور وہ حرام پیسہ جس کا مالک معلوم نہ ہو، قربانی کے پیسے اگر آپ نے نہیں کی تب، اور قربانی کے کھال کے پیسے، یہ سب غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ 13 چیزیں ہیں غریبوں کے لیے، یہ جو میں نے 13 چیزیں بتائیں، مسجد مدرسہ میں اس پر تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ صرف غریب کا حق ہے۔ تو اس طرح باتیں کرتے ہیں،
اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ایتھیسٹ کے ساتھ ساتھ منکرین حدیث بھی یہ باتیں کرتے ہیں، منکرین حدیث پرویزی، وہ بھی قربانی کو نہیں مانتے ہیں، حج کی قربانی کو مانتے ہیں، قرآن میں حدیث میں ہے علاقے کی قربانی، اس کو نہیں مانتے ہیں، کرام کاتبین کو نہیں مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو نہیں مانتے ہیں، پل صراط کو نہیں مانتے ہیں، شفاعت نبی کو نہیں مانتے ہیں، علاقے کی قربانیوں کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ بھی یہ اخباروں میں لکھتے ہیں کہ بھئی غریب کو پیسے دو، قربانی مت کرو۔ تو اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا، یہ منکرین حدیث ہے اور ایتھیسٹ ہے، جواب آ گیا۔ گاڈر اہم دے، اس کو جلدی بناؤ آج رات اور اس کو چڑھاؤ۔ بابا تو کوئی شے ہی نہیں، یہ سب سے پہلے بنانا چاہیے تھا، ٹولہ ہفتہ تک ہے، یہ بھی بناؤ۔ ٹریفک والا بہت اہم تھا، وہ تو بہت اہم تھا، آپ نے دونوں ابھی تک نہیں بنائے، میں نے آپ پر غصہ بھی کیا۔ آدمی بیوی سے کتنا دور رہے بیرون ملک، 4 مہینے 6 مہینے، اگر بیوی کی اجازت ہو تو کئی سال بھی رہ سکتے ہو، لیکن لوٹنا چاہیے جلدی جلدی، یہ زیادہ دیر گزارنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر رمضان میں خاتون سالن چک دے یا آدمی ٹوتھ پیسٹ کر لے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، جلدی تھوکنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر خاوند بد اخلاق ہو تو پھر چک کے پھر منہ کنگالنا چاہیے۔ بعض ممالک میں گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں، ہمارے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ تحریمی ہے، لہذا ناجائز۔ جو آدمی قربانی کرے، ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، مسلم شریف میں، وہ پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بال اور ناخن نہ کاٹے، اس پر عمل کرنا مستحب ہے جو قربانی کرے۔ اگر کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کاٹنے میں گناہ نہیں ہے، نہ کاٹنے میں ثواب ہے۔ اگر چوری کے ڈر سے آدمی چپل سامنے رکھے تو جائز ہے، 2 پیروں کے درمیان نماز میں رکھے تب بھی جائز ہے۔ اور کوئی چور جوتے لے جا رہے ہوں اور یہ چلا جائے اور چور کو پکڑے اور اس کو مارے اور نماز کو توڑے تو یہ جائز ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ نماز کو توڑ دی کس کے لیے؟ جوتوں کے لیے۔ فتح علمگیری میں لکھا ہے کہ جائز ہے۔ یہ جو ہمارے بریلوی بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں، وہ 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں، 4 مرتبہ دعا کریں ٹھیک ہے، لیکن دعا کا طریقہ جو سنت ہے وہ یہ ہے، ایک بار کرو، 4 مرتبہ کرو، 5 مرتبہ کرو، مختلف کاموں کے لیے کرو، بیماروں کے لیے کرو، بارش کے لیے کرو۔ لیکن امام کا دعا کرنا، لوگوں کا آمین آمین کہنا مستقل یہ بدعت ہے، اور سنتوں کے بعد مستقل یہ بھی بدعت ہے۔ ایک دن کر لیے تو جائز ہے، بڑے مجمع میں فرض نماز کے بعد دعا کر لی تب بھی لوگ دعا کا طریقہ سیکھ لیں تو جائز ہے۔ بعض لوگ دعا نہیں کرتے، فرض کے بعد نکل جاتے ہیں، جیسے ہمارے اہل حدیث بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے بھائی۔ تو بخاری شریف میں بخاری شریف میں ہے باب استحباب دعا بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا مستحب اور سنت ہے۔ تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باب رفع الایدی فی الدعا، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ، بھئی آپ کہاں جا رہے ہو؟ اور ای دعا اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی ہے، تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ بھائی دعا کرو اہل حدیث بزرگوں۔ اور بعض لوگ ہمیشہ دعا کرتے، لوگ امین امین کہتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ مستقل امام اپنی دعا کرے گا، لوگ امین امین کہیں گے، یہ درست نہیں ہے مستقل، بلکہ امام اپنی دعا کرے، لوگ اپنی دعا کرے۔ امام مقتدیوں کا مقتدی اور امام کے وہ نہیں ہے، پابند نہیں، ایک دوسرے سے پہلے اٹھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں، اس پر فقہ میں بھی لکھے اور احادیث میں بھی حوالے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا، حوالے موجود ہیں۔ حوالے کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، جو ہمارے بریلی بزرگ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہماری فقہ کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن یہاں پر چند باتوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فتح علمگیری کے اندر لکھا ہے، جب امام پیچھے سے آئے، جس سب سے گزرتا جائے وہ سب کھڑی ہوتی جائے، یہ نہیں بتاتے ہیں لوگ۔ فتح علمگیری سامنے سے امام آ جائے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی فقہ حنفی کا مسئلہ۔ تو اکثر خفے غور سرور بچے کرنا کہ استاد غصو کی بے بد استاد ادب کے ایسے دوڑنا ٹھیک ٹھاک کی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب امام سامنے سے آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بولو، سارے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری فقہ کتابوں میں بھی، حدیث میں بھی ہے، لا تقوموا حتی ترونی، ابو داؤد۔ اگر امام سامنے بیٹھے ہو اس کے لیے مسئلہ ہے، صرف ایک مسئلہ لوگ بیان کرتے ہیں، 2 مسئلے بھی ساتھ بیان کرو جیسے میں نے کہہ دیا۔
یہاں یہ صلاح پر الفلاح پر ذکر ہے کتابوں میں. تحتاوی فقہ حنفی کی مضبوط کتاب ہے، اس میں لکھا ہے نہیں ہے تاخیر سے نہ کہ تقدیم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آدمی اس ٹائم تک بیٹھا رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس جملے کا، فقہا کی عبارت کا. اگر نہیں اٹھتے ہو تو یہ صلاح الفلاح پر تو اٹھ جاؤ نا، یہ مطلب ہے. اس سے پہلے اٹھ سکتے ہو، سب کو ٹھیک کرے گا، سب کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 3 باتیں ہیں. بیوی کے ساتھ ملاپ کس طرح کیا جائے؟ قرآن میں تو ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، جس طرح چاہو تو کرو، وہ تمہاری کھیتی ہے. دیکھو قرآن میں ہے نا حَرْثَكُمْ، کھیتی میں آنا ہے. تو کھیتی میں لوگ بیج ڈالتے ہیں تو فصل ہوتی ہے. تو 2 راستے، تو جہاں سے اولاد ہوتی ہے وہاں پر ملاپ کرنا ہے. تو جس طرح کرو، دائیں سے بائیں سے کھڑے ہو کر بیٹھ کے، ہاں، لیکن آنا کھیتی میں. حرثکم ملعون من اتى النساء فی ادبارہن، جو پچھلے راستے سے عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو وہ ملعون ہے. یہ حدیث ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے. وہاں تو گند ہوتا ہے، موضع الفرث والرجس سے تو گند ہے. اگر آدمی سوچے تو آدمی کو الٹی آئے، اللہ معاف فرمائے. لواطت پر اگر آدمی سوچے الٹی آنی چاہیے، اگر سوچے گند ہے. اچھا، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نسوار والا، سگریٹ والا، پان والا کاروبار کرے تو اس کے ساتھ قربانی جائز ہے؟ جائز ہے، ہاں جائز ہے، اس کے ساتھ قربانی جائز. ہمارے جنرل صاحب واقعی حافظ ہیں؟ جی ہاں، واقعی حافظ ہیں. ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بہت اہم سوال ہے. امام نماز وقت پر پڑھا ہے، اور امام نے کہا، یہ سوال کر رہا ہے کہ مقتدی پہلے آئیں، امام جب بھی آئے، یہ ایک امام نے کہا ہے. قصداً تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. 12 سال نماز کا ٹائم مقرر نہیں تھا. جب امام آتا لوگ نماز پڑھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے وقت میں آتے، بعض اوقات کی صحابہ اونگتے رات کے وقت. تو قصداً ایسا کرنا، قصداً اور ہمیشہ، تو اس لیے بزرگوں نے اب اس لیے ٹائم مقرر کر دی اور فوراً ٹائم پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، لوگوں کی مصروفیات بھی بدل گئیں، ٹائم ٹیبل کا لوگ خیال کرتے ہیں. لہذا ٹائم مقرر ہو گیا تو امام اس کا خیال کرے. امام کو خیال کرنا چاہیے. بکری کی عمر 6 مہینے ہے اور موٹی ہٹی کٹی تازی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، 1 گھنٹہ کم ہو. ہاں، اگر دمبا 6 مہینے کا ہو اور کیا ہو، موٹی ہٹی کٹی تازی ہو تو وہ جائز ہے. بال خریدنا اور بیچنا، 7,000 روپے کلو بال بیچے جاتے ہیں، حرام ہے. بال خریدنا بیچنا حرام ہے. اور اس کا وگ پہننا، انسانی بالوں کا یہ کیا ہے بولو، حرام ہے. نیلون کا وگ جائز ہے، حرام جانوروں کا وگ جائز ہے، حلال جانوروں کا وگ جائز ہے. لیکن ایسا وگ لگانا پکا کہ مسا نہ کر سکو یا سر تک پانی نہ پہنچے تو یہ ناجائز ہے. والدین کے لیے قربانی کرنا یہ بہت اہم ہے. پہلے اپنی قربانی کرو، اگر آپ پر واجب ہے اور فرض ہے تو اپنی قربانی کرو پہلے. اگر والدین کے لیے آپ نے قربانی کی الگ الگ، آپ پر قربانی واجب تھی تو آپ کا ذمہ نہیں چھوٹے گا، آپ اپنی قربانی کریں گے. بھائی کہ میرے پاس پیسے ہیں، وہ غیر شادی شدہ تھا اور دماغی بھی ٹھیک نہیں تھا، میں اس کا گارڈین تھا. ہاں، والدہ کو 1 بڑا چیز دے دو، والد کو 1 بڑا چیز دے دو، اور باقی سب بھائی بہنوں کا. ذی الحجہ کو
جوئیں مارنا جائز ہے، وہ تو ان کے لیے ہے کہ بھائی وہ شکار نہ کریں۔ لیڈی سوٹ پر پری کی تصویر ہے، آنکھ ناک کان یہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، نماز اس کے ساتھ جائز ہے اور اس کا بیچنا بھی جائز ہے۔ چلو جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔